بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ نظریہ پیش کروں گا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارسطو کے نظریے پر پیش کیا، کیونکہ ارسطو کی باتیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں کہ ارسطو کہتا ہے کہ دنیا چار عناصر جو دنیا میں ہیں وہ چار عناصر موجود ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ارسطو جیسا عقل مند شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا چار عناصر پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ارسطو اس بات پر غور کرتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جو چار عناصر مٹی، پانی، آگ اور ہوا ہے، اگر وہ فقط مٹی کو ہی لے لیتا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی خود ایک عنصر نہیں، بہت سے عناصر مٹی کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا ان چار عناصر میں سے دوسرا عنصر، ارسطو نے ہوا کو لیا ہے، اور ہوا بھی جس طرح مٹی مختلف عناصر سے مل کے مٹی ہے، اس کے اندر مختلف عناصر موجود ہیں، اسی طرح ہوا کے اندر بھی مختلف عناصر موجود ہیں۔ اب یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ سب کے سب ارسطو کے اس نظریے کو ہی لے کے چل رہے تھے کہ دنیا چار عناصر پر موجود ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں ارسطو کے دیے ہوئے چار عناصر میں سے صرف دو کو لے کے دلائل کو قائم کیا اور کہا کہ مٹی مختلف عناصر سے وجود میں آئی اور مٹی کے اندر مختلف عناصر موجود ہیں، اور اسی طرح ہوا کے اندر بھی بہت سے جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے کے بعد تمام لوگوں نے جب یہ غور کی، جب یہ لوازیہ جو تھا، لوازیہ نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہوا کے نظریے کو جب پیش کیا کہ جب لوازیہ نے آکسیجن کو ہوا کے دوسرے عناصر سے جو ہے علیحدہ کیا اور وضاحت کی کہ سانس لینے اور جلنے میں آکسیجن کتنا بڑا کام کرتی ہے، تو عام طور پر علماء نے تسلیم کیا کہ ہوا بسیط نہیں۔ یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ کچھ علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ ہوا جو ہے یہ بسیط ہے، جس طرح ارسطو کا بھی نظریہ تھا، جبکہ ہوا بسیط نہیں تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے اندر بھی مختلف عناصر موجود ہیں، اور لوازیہ نے اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کو لیتے ہوئے جب تحقیق کی اور آکسیجن کو ہوا کے دوسرے بخارات سے علیحدہ کیا اور وضاحت کی کہ سانس لینے میں اور جلنے میں آکسیجن کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ تو عام طور پر علماء نے تسلیم کیا کہ ہوا بسیط نہیں بلکہ چند بخارات سے مرکب ہے۔ بالآخر 1794 میں لوازیہ کو جب لوازیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے کا حقائق بیان کر دیے کہ واقعتاً جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہوا کے اندر مختلف عناصر موجود ہیں، اور لوازیہ نے ثابت کر دیا مختلف بخارات کو الگ کر کے ہوا سے آکسیجن کو ہوا کے بخارات سے علیحدہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ دلیل ثابت کر دی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ بالکل عین حق ہے، تو اس وقت 1794 میں اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا لوازیہ، پہلا شخص جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارسطو کے نظریے پر، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مٹی خود ایک عنصر نہیں بلکہ اس کے اندر مختلف عناصر موجود ہیں، اسی طرح ہوا کے اندر بھی مختلف عناصر ہیں، تو یہ لوازیہ تھا جس نے سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کی اور ثابت کر دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ عین حق ہے۔ تو 1794 میں اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد علماء نے اور تجربہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہوا جو ہے آکسیجن کے علاوہ جتنے بھی اس کے اندر عناصر موجود ہیں وہ انسانوں کے لیے ضروری نہیں، جبکہ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
تضاد میں جا رہی تھی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہوا کے اندر کئی اجزاء موجود ہیں اور یہ سب سانس لینے کے لیے ضروری ہیں، صرف آکسیجن نہیں ہے۔ تو بعد میں لوازیہ کے بعد جب علماء آئے تو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نہیں، صرف آکسیجن ضروری ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوا کے اندر عنصر موجود ہیں وہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا تھا بالکل عین ایسے ہی ہوا کہ تمام ماہرین نے جب تجربے کیے اور پتہ چلا کہ نہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ جب لوازیہ نے آکسیجن کو ہوا کی دوسری گیسوں سے الگ کیا اور وضاحت کی کہ آکسیجن ہی جانداروں کی زندگی کا ذریعہ ہے، تو ماہرین نے ہوا میں شامل وہ دوسری گیسوں کی زندگی کے لیے غیر مفید قرار دیا، اور یہ نظریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے کا مخالف تھا کہ ہوا میں جتنے اجزاء ہیں وہ سب سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن ان علماء نے 19ویں صدی کے نصف میں آکسیجن کے بارے میں اپنے اس نظریے کی تصحیح کی، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آکسیجن اگرچہ تمام جانداروں کا سرمایہ اور زندگی ہے، اور ہوا کی ساری گیسوں میں یہی وہ تنہا گیس ہے جو جسم کے اندر خون کو صاف کرتی ہے، لیکن کوئی جاندار ایک مدت تک صرف آکسیجن سے سانس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے آلات تنفس کے لیے خلیے اس سے مرکب ہو کر جل جائیں گے۔ آکسیجن خود نہیں جلتی لیکن جلانے میں مدد دیتی ہے، اور جب کسی ایسے جسم کے ساتھ شامل ہو جائے جو جلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ جل جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان یا دیگر حیوانات کے پھیپھڑے ایک مدت تک خالص آکسیجن کی سانس لیں گے تو چونکہ یہ ان کے خلیوں سے مرکب ہو جائے گی، لہذا وہ جل جائیں گے، اور جس انسان یا جانور کا پھیپھڑا جل جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ اس بنا پر لازمی ہے کہ ہوا میں آکسیجن کے ساتھ دوسری گیسیں بھی پھیپھڑوں میں پہنچیں تاکہ ایک طولانی مدت تک آکسیجن کے اثر سے جلنے نہ پائیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس باتوں سے بھی علماء نے اور سائنسدانوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں وہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے صرف گیس اس کے لیے ضروری ہے، آکسیجن نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی عناصر اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ انسانی یعنی حیات کے لیے ان کا بہت اہم کردار ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر جاندار چیز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جب ان علماء نے سانس کے سلسلے میں آکسیجن کے متعلق اپنے نظریے کو درست کیا تو معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو نظریہ تھا، ناظرین، یہ بالکل صحیح نظریہ تھا، اور تمام سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور ہوا کے اندر جتنی گیسیں موجود ہیں وہ سانس لینے کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، دیکھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مثلا اوزون گیس جس کے فطری خواص آکسیجن ہی کے مانند ہوتے ہیں، اور اس کا ہر مالیکیول آکسیجن کے 3 ایٹم سے وجود میں آیا ہے، بظاہر تنفس میں کوئی عمل نہیں رکھتی ہے، حالانکہ یہ آکسیجن کو خون میں داخل ہونے کے وقت صحیح حالت پر قائم رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آکسیجن خون میں پہنچتی ہے تو یہ اس کی نگرانی کرتی ہے کہ آکسیجن اپنے کام سے سبکدوش نہ ہونے پائے۔ یہی سبب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے کی کہ ہوا کے جملہ اجزاء سانس کے لیے ضروری ہیں 19ویں صدی کے نصف سے اب تک تائید کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ نظریہ جو ارسطو کے نظریے کے اندر امام علیہ السلام نے غلطیاں ثابت کی، کہ ارسطو کا جو نظریہ ہے کہ دنیا میں 4 عناصر موجود ہیں اور دنیا ان 4 عناصر پر بقا میں ہے، تو امام نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ارسطو کو جو 4 نظر آ رہے ہیں حقیقت میں یہ 4 نہیں، فقط اگر مٹی اور ہوا کو لے لیا جائے تو مٹی کے اندر بھی بہت سے مختلف عنصر موجود ہیں، اس ہی طرح ہوا کے اندر بھی۔ تو
تو اس ویڈیو کے اندر میں نے مختصراً یہ آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ مزید ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اس ہی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے پر پھر سائنسدانوں نے ہوا کے اندر کون کون سا عنصر موجود ہے اور مٹی کے اندر کون کون سا عنصر موجود ہے، وہ تمام عناصر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کتنے عناصر، ہوا کے اندر کتنے عناصر ہیں اور مٹی کے اندر کتنے عناصر ہیں، آگ میں کتنے عناصر ہیں اور پانی میں کتنے عناصر ہیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو کا انتظار کریں. دعا میں یاد رکھیے گا.